یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی وحی کیا گیا زیر زبر پیش کے ساتھ وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ ان گتوں سے باہر کوئی وحی نہیں۔ عدت کے بارے میں بھی جو ہمارا تصور ہے عدت کا وہ بالکل ہندوانہ راجپوتانہ ہے۔ وہ گوشے میں ہو جائے گی۔ بھائی کیوں گوشے میں ہو جائے گی؟ اس نے بندہ اس نے مارا ہے تو منہ کج کے نکلنا ہے دلہن کی طرح تاکہ پتہ چلے کہ سڑکاں صاف کرو بلڈوزر آ گئے۔ یہ اعتکاف والا بندہ آ رہا ہے کہ کرنٹ نہ مار دے، ہٹ جاؤ ویسے، تاکہ رستے میں نہ کوئی آپ کو سلام کرے نہ آپ نے کسی کو سلام کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ ہندوؤں کا جو جاپ ہوتا تھا نا، وہ 40 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو یا 3 دن کا ہو، اس میں وہ یہ ساری چیزیں اسی طرح نا۔ پہلے تو مولوی کسی دوسرے کی تقریر نہیں سننے دیتے تھے، جلسے میں نہیں جانے دیتے تھے، اب تو سب کچھ سامنے ہے، نیٹ پہ ہے۔ ریوزٹ کریں ان چیزوں کو، کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے معاملات درست ہو جائیں۔ کل ہم نے اللہ کے سامنے اکیلے ہی کھڑا ہونا، کوئی وہاں نہیں آئے گا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں۔ تو یہ کتاب ان اتبع، میں نہیں پیروی کرتا الا ما یوحی الیہ، سوائے اس کے کہ جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی وحی کیا گیا زیر زبر پیش کے ساتھ وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ ان گتوں سے باہر کوئی وحی نہیں۔ اللہ اپنے نبی کے دل میں کیا بات ڈالتا تھا، کیا الہام ہوتا تھا، کیا آپ فیصلہ کرتے تھے، رب کس طرح آپ کو گائیڈ کرتا تھا، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو وحی جس کا نام ہے وہ یہی ہے، اس کے باہر کچھ نہیں، اور اس کا اتباع حضور، اس کو فالو کرتے۔ عقیدہ ہے تو اس کو، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ولیکن جعلناہ نوراً، یہ وہ نور ہے جس نے نبی کی آنکھیں بھی کھولی، نبی کا ایمان بھی بنایا، عقیدہ اس سے نبی کا بنا ہے۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، اس کے باہر ہدایت کوئی نہیں۔ وہ جو ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ مروی کہ جس نے اس کے باہر ہدایت کو ڈھونڈا میں اس کو گمراہ کر دیتا ہوں، اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دیتا۔ تو اسی طرح بہت ساری کہانیاں آپ کو عدت کے متعلق بھی ملیں گی۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے اصلاً، لیکن میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا کہ ہر اسلام بھی کس طرح اس سے آلودہ ہوا ہے، ہر خطے میں اس خطے کے لوگوں کے سابقہ جو فائلیں تھیں وہ اوپن کی گئیں، جب مسلمانوں نے کو اوپن کیا تو وہ اسلامی ہو گئی۔ تو عدت کے بارے میں بھی جو ہمارا تصور ہے عدت کا وہ بالکل ہندوانہ راجپوتانہ ہے، اسلامی نہیں ہے۔ وہ گوشے میں ہو جائے گی۔ بھائی کیوں گوشے میں ہو جائے گی؟ اس نے بندہ اس نے مارا ہے، گوشے میں ہو جانے کا کیا مطلب ہوا؟ اور پردہ کرے گی۔ بھائی اگر وہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی شوہر کی زندگی میں تو اب پردہ کیوں کرے گی؟ شوہر کوئی اس کے حسن کی تاب لا کے شارٹ سے مر گیا ہے، کیا وہ پردہ کرے گی؟ جو پہلے پردہ نہیں کرتی تھی عدت اس پر پردہ لاگو نہیں کرتی، جیسی نارمل زندگی جی رہی ہے جیے۔ وہ کھیتی باڑی فصل پکتی ہے، کھیتی باڑی کا وقت ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں، وہ جا کے فصل کاٹ سکتی ہے، فصل سنبھال سکتی ہے۔ وہ اسکول ٹیچر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ جا کے اپنی ڈیوٹی کرے۔ رات کو جس گھر میں رہے گی وہ شوہر کا گھر ہے۔ اور کوئی شادی بیاہ میں جاتی ہے تو کرے۔ اصلاً جو اسلام جس چیز کی ممانعت کرتا ہے وہ ان چیزوں کی ممانعت نہیں، یہاں تک کہ اولاد جوان ہے، اولاد کی بھی آگے اولاد ہو چکی ہے، والد صاحب فوت ہوتے ہیں 80-85 سال کی عمر میں، والدہ بھی 80-85 سال کی ہیں، وہ اب اکیلی ہیں شوہر والے گھر میں،
اور بیٹا کوئی ایک دبئی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا ٹورنٹو بیٹھا ہوا ہے، تیسرا جناب علی وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، امی گاؤں میں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے ہل نہیں سکتی، یہاں سے ہل نہیں سکتی، اس گھر میں ان کو عدت گزارنے، شوہر کے گھر میں عدت گزارنے. یہ پابندی بھی کوئی نہیں ہے. وہ ایک بیٹے کے یہاں رہے 10 دن 15 دن مہینہ رہے، دوسرے کے یہاں رہے، تیسرے کے یہاں رہے، اپنے شوہر والے گھر میں رہے. طبیعت گھبرائے تو گارڈن میں چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پابندیاں شریعت نے نہیں لگائیں. یہ جو چیزیں شریعت یہاں جو یہ آیت نمبر ہے 234 اور 235 جو ڈسکس کرتی ہے اس کو، وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک عدت نہ پوری ہو، عدت عدہ اصل میں یہ لفظ ہے کہ نئی صورتحال کے لیے نفسیاتی طور پر اس کو تیار کرنا، تیار ہونے کا وقت دینا اس کو کہ وہ اس سچویشن کو قبول کر لے. عدت عدہ یہ ہوتا ہے تیاری کرنا. کس کی؟ اب وہ شوہر نہیں رہا، اب وہ جو بھی کیفی طلاق کی صورت میں ہو یا مر جائے، جیسا بھی ہو، اب اس کو نئی صورتحال درپیش. اب بس سے اترتے ہیں، آپ کو آگے اپنے گاؤں جانا ہے، آپ کو نئی صورتحال درپیش ہے. اب تک آپ بس میں بیٹھی ہوئی تھی، محفوظ تھی، اتنے بندے تھے، سارا کچھ ٹھیک سے چل رہا تھا. اب آپ اتری ہیں تو اب آپ دائیں بائیں پریشان ہو کے دیکھتی ہیں کہ بھائی گاؤں تک کیا کرنا ہے. ٹانگے پہ جاؤں، رکشا کر لوں، جلدی پہنچ جاؤں گی، کوئی کیری ڈبہ کر لوں، سوزوکی کر لوں. آپ سوچیں گی نا. پھر رکشے والا آپ دیکھیں گی جو مسٹنڈا نظر آتا ہے آپ اوائڈ کریں گے، کسی اور کو دیکھیں گے. کوئی نورانی چہرے والا کوئی نظر آ جائے تو اس کو کہوں کہ بھائی چلو. یعنی اپنے حد تک تو بندہ احتیاط کرتا ہے نا. یا ہو سکتا ہے کہ جس میں سواریاں بیٹھی ہوں بندہ عورت اس کو منتخب کر لے کہ چلو اور 4 سواریاں بھی ہیں تو کوئی خطرہ نہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں. یہ نئی صورتحال ہے. یہ ہوتا ہے عدت، اس کا نام ہے کہ سکون کے ساتھ عورت اپنے اندر کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کر لے، اس صورتحال کے لیے تیاری کرنا. یہ ہے عدت. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں تیاری کرنا. تو اس میں کہا گیا کہ وہ اس میں اتنا عرصہ اس تیاری میں کریں گی، خرچ کریں گی. اس دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی، اور کسی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ نارمل جو اپنے آپ کو کرنا ہے تو منہ ہاتھ دھونا ہے، نہانا ہے، سرما کرنا ہے، کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس میں نہیں آتا. یہ اسپیشل میک اپ میں یہ چیزیں نہیں آتی. وہ میک اپ جو دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ نہیں کرنا. مردوں کو کہا گیا کہ تم نے اس میں ان سے نکاح نہیں کرنا، اور یعنی شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا. البتہ چلتی پھرتی بات تم کر سکتے ہو جس سے اس کو سگنل مل جائے. یعنی بھابھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رحم کرے گا، اللہ کوئی بہتر انتظام کرے گا، اس معاملے میں آپ بالکل فکر نہ کریں. یہ 2-4 باتیں اس قسم کی کر لینے سے حتی ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، تم منگنی یعنی پیغام کسی ذریعے سے، کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے پہنچا سکتے ہو کہ یہ عدت پوری ہوئی تو میں سہارا دوں گا، اسے میں اس کا سہارا بنوں گا. وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اگر دل میں بھی تم چھپا کے رکھے ہوئے ہو کہ میں یہ اس کی عدت پوری ہو تو میں پیغام بھیجوں گا، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں. عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے. بیٹھو گے، یہ بات ہوگی یار یہ فوت ہو گیا ہمارا فلاں بھائی، تو اب یہ جوان عورت ہے، یہ کیسے زندگی گزارے گی، کون اس سے شادی کرے گا، تو کہیں تو کر لے. تو وہ تذکرہ ضرور کرو گے تم لوگ. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن چھپ کے وعدہ نہیں کرنا. میں کہنا کہ تھرڈ پارٹی درمیان میں اگر کسی کو آپ کہہ دیں کہ میں کر لوں گا تو یہ بات، لیکن اس عورت سے چھپ کر
ون آن ون وعدہ نہیں کرنا. ولا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروف. عرف کے مطابق جو اس قسم کا میسج دینے والا جملہ ہوتا ہے وہ تم استعمال کر سکتے، وہ سمجھ آئے گی. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کی ناٹ نہیں لگانی. نکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ قانون اپنی مدت پوری کر لے. یعنی طلاق کی صورت میں 90 دن یا 3 حیض، اور فوتگی کی صورت میں 4 مہینے 10 دن. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ جو کچھ بھی تمہارے جیوں کے اندر ہے اس کو جانتا ہے، لہذا خبردار رہو. یعنی تم یہ مت سمجھو کہ بھائی کریں گے تو اللہ پاک کو پتہ ہے کہ تم نیت بھی کرتے ہو تو معلوم پڑتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ پاک بخشنے والا اور بڑے حلم والا ہے. یعنی یہ سختیاں کوئی تم پر جبر کے لیے نہیں لگائیں گے، یہ اس کے پیچھے بھی ہے اس کی بڑی حکمت ہے. اچھا، یہی معاملہ جو عدت کا ہے نا، سیم یہی معاملہ اعتکاف کا بھی ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان میں آپ 10 دن کے لیے آپ مسجد میں ایک جگہ بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسجد تک محدود کر دیتے ہیں اور غیر ضروری طور پر آپ باہر نہیں نکلتے بس. لیکن ہمارے یہاں بات نہیں کرنی، یعنی اعتکاف میں بات نہیں کرنی. ہمارے مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، کھڑکی کے پاس وہ بیٹھا کرتے تھے تو وہ لکھ کے چٹ پہ نا تو بھیجا کرتے تھے کہ میرے کپڑے بھیج دو اور فلاں فلاں چیز بھیج دو اور آج بھنڈیاں پکا دو. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لکھ کر بیٹے تھے، بات نہیں کرتے تھے. بیٹا آتا تھا کھانا دینے، وہ بیٹے کو بھی نہیں کہتے تھے یہ زبانی یہ باتیں، بلکہ لکھ کر دیتے تھے. اور بیٹے سے بھی بات نہیں کرتے تھے، اس کو پکڑا دیتے تھے یا روٹی والی ٹوکری میں ہی رکھ دیتے تھے. باہر نکلنا ہے تو منہ کج کے نکلنا ہے دلہن کی طرح، تاکہ پتہ چلے کہ سڑکاں صاف کرو، بلڈوزر آ گئے. یہ اعتکاف والا بندہ آ رہا ہے کہ کرنٹ نہ مار دے، ہٹ جاؤ ویسے، تاکہ رستے میں نہ کوئی آپ کو سلام کرے نہ آپ نے کسی کو سلام کرنا ہے. جب حوائج ضروریہ کے لیے جایا کرتے تھے، اب تو مساجد میں ہی انتظام ہو گیا ہوا ہے، تو اس کیفیت میں گزرتے تھے. دوسرے نمازیوں سے بات نہیں کرنی، حالانکہ دوسروں کے ساتھ بندہ ان کا قرآن سن بھی سکتا ہے، سنا بھی سکتا ہے، دینی مسائل بھی زیر بحث آ سکتے ہیں، اور بھی کوئی معاملہ ہو تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، بات بھی نہیں کرنی کوئی بھی. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ہندوؤں کا جو جاپ ہوتا تھا نا، وہ 40 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو یا 3 دن کا ہو، اس میں وہ یہ ساری چیزیں اسی طرح کرتے تھے. کسی سے بات نہیں کرنی، اس دائرے سے باہر قدم نہیں نکالنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، بس ایسی قسم کی چیزیں. اسلام یہ پابندی نہیں لگا. تو یہ جتنے بھی آپ دوسروں کا پڑھے نا لٹریچر، آپ دوسروں کا لٹریچر پڑھے، آپ تو سب سامنے آ گیا نا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے بہت سارے عقائد جن کو آپ اسلامی کہہ کر گلے سے لگا کے رکھا ہے آپ نے، وہ سرے سے اسلامی نہیں ہے، کاپی پیسٹ ہے وہ دوسرے مذاہب سے. تو اب تو کوئی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا. پہلے تو مولوی کسی دوسرے کی تقریر نہیں سننے دیتے تھے، جلسے میں نہیں جانے دیتے تھے، اب تو سب کچھ سامنے ہے، نیٹ پہ. ریوزٹ کریں ان چیزوں کو، کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے معاملات درست ہو جائیں. کل ہم نے اللہ کے سامنے اکیلے ہی کھڑا ہونا، کوئی وہاں نہیں آئے گا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اور پھر وہ سب سے بڑی دلیل ہے، اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں. سوال کیا جا رہا ہے آپ سے کہ اے ابن مریم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور جب یاد کرو وہ وقت جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بناؤ مجھے اور میری ماں کو الہین، 2 الہ من دون اللہ، اللہ کے سوا. قال سبحانک، تو عیسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھے پتا نہ ہو کہ میں نے کیا کہا تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے.
مجھے پاک کرنے کے لیے یہ سوال تو کر رہا ہے، یعنی اپنے علم کے لیے نہیں کر رہا تو، یہ سوال مجھے پاک کرنے کے لیے، بری کرنے کے لیے ہی تو کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو پروپیگنڈا ہوتا رہا، عیسیٰ کہہ کے گئے جی ہمیں میں اللہ خدا کا بیٹا ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں، میں ہوں ہی نہیں تو میں کیا کیسے سکتا ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوا ہوگا تو اس کو جانتا ہوگا، انہوں نے خدا کو گواہ بنا لی۔ تعلم ما فی نفسی، آپ تو میری جان کے اندر بھی چھپے راز جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، میں آپ کے اندر کی بات نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، آپ تو غیبوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے نہیں کہا ان کو سوائے اس کے جس کا حکم دیا تو نے مجھ کو، یعنی یہی وہ بات جو حضور فرما رہے ہیں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، میری طرف وحی کیا گیا یہ قرآن تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں خبردار کروں، یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ میں نے تو تیری وحی کے ذریعے ان کو خبردار کیا، تو کوئی اپنی کہانی نہیں سنائی تھی۔ اور وہ بات کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے، ابا نہیں، ربی وَرَبَّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، ایک ہی رشتہ، برابر کا رشتہ ہے نبی کا بھی اللہ کے ساتھ اور امتی کا بھی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں تب تک ان کا گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت تک یہ چیز ان میں موجود نہیں تھی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری زندگی تک یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، میں اس کا گواہ ہوں کہ یہ اس وقت نہیں کہتے تھے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو پھر تو نگران تھا ان کا، مراقب کہتے ہیں فورمین کو، نگرانی کرنے والا۔ الطریق مراقب بالرادار کا مطلب ہوتا ہے روڈ جو ہے کنٹرولڈ بائی ریڈار۔ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز پہ موقع پہ موجود ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، تو خود گواہ ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اس چیز کا۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک وہ وقت جب عیسیٰ تھے تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ نہیں تھا، یہ بعد میں سینٹ پال اور دوسرے لوگوں نے ان کے اندر گھسایا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں روایتوں میں جو عقائد آئے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ یہ ہمارے بھی تو سینٹ پال ہیں ہی ہیں نا، اس امت کے بھی سینٹ پال ہیں، وہ لوکا، وہ متا، وہ فلاں، وہ سارے ہمارے بھی ہیں۔ دو وقت ہیں، ایک وہ جب تک مین میں موجود تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے، یہ بیماری ان کو بعد میں لگی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ان کا نگہبان تھا۔ اللہ خیر صلی۔ اب تو بتا کس صدی میں انہوں نے یہ شروع کیا؟ کیونکہ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اس کے بعد تو آپ رقیب ہیں، میں تو نہیں ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا اگر ہماری کہانیاں سچی ہیں کہ اللہ جب میں پہلی بار آیا تو یہ نہیں کہتے تھے، پھر جب تو نے مجھے دوبارہ بھیجا تو پھر یہ خبیث کے بچے یہ کہتے تھے، تو پھر میں نے ان کو سمجھایا، پھر میں نے ان سے جنگ کی، پھر میں نے ان کو مجبور کیا کہ توحید پر واپس آئیں۔ وہ کہانی ہی کوئی نہیں ہے، وہ واپسی کی دوسری واپسی کا ذکر ہی کوئی نہیں اس آخرت کی گواہی میں، یہ رب کی عدالت کی گواہی ہے، اس کا کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، خدا بتا رہا ہے، کاروائی بتا رہا ہے، عدالتی کاروائی ہے، وہی پروسیس ہے جو ہمارا ہے۔ جب تک میں زندہ تھا میں ان میں موجود تھا، میں اس وقت کا گواہ ہوں، انہوں نے نہیں کہا۔ اس کے بعد انہیں وفات دے دی، واپسی کا ذکر، وفات دے دی، پھر تو جانے اور یہ جانے كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ اس کے بعد یہ کہنا چاہیے تھا نا، پھر جب آپ نے مجھے بھیجا اتنی صدیوں بعد، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَنِي، میں نے انہیں پایا کہ وہ میری بندگی کر رہے تھے، یا وَيَشْهَدُونَ أَنِّي الہ، یا وہ گواہی دیتے تھے کہ میں الہ ہوں۔ کوئی نہیں ذکر، میں جانتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں پیچھے کا کیا ہوا کیا نہیں، اس کے بعد وہ آئی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا ان کو؟ تو عرض کہ یہ قرآن، اس کے بعد آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے مولویوں نے گمراہ کیا۔ مولوی نہیں گمراہ کرتے، مولوی اسی کو گمراہ کرتے، یہ اللہ پاک بھی کہتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کو شیطان بھی گمراہ کرتا ہے، اس کو مولوی بھی گمراہ کرتا ہے، اس کو پیر بھی گمراہ کرتا ہے۔
جو رب کا دامن چھوڑ دیتا ہے، جو کتاب کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اس کا حال کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتا ہے. یہ مثال دی اللہ پاک نے. کأنما خر من السماء، وہ شخص گویا آسمان سے گر پڑا. فتخطفه الطیر، یا تو اس کو پرندے اچک لے جاتے ہیں، او تهوی به الريح في مكان سحيق، یا اس کو ہوا کسی گہری کھائی میں پھینک دیتی ہے. جب قرآن سے بندہ ٹوٹ جاتا تو پھر کبھی کہیں اس کو کوئی فلاں جو ہے وہ ابن قلیل اور کوئی فلاں ابن کثیر اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور پھر فلاں دمڑیاں والی سرکار اور کسی کو جناب علی شاہ کمال اور کسی کو شاہ جمال اور کسی کو جناب علی کون کون جو ہے وہ لوٹ لیتا ہے. بس طوائف بن جاتے ہو تم، مذہبی طوائف. جب تک سانس چلتی ہے مہلت ہے. عقیدہ اس کتاب سے لیں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عقیدہ دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.